اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ، اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر تو فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہ تو غیب کے پردے کی وجہ سے تو آزمائش ہے، غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم، پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے۔ یہ تو امتحان جو ہے سارا اس غیب ہی کی وجہ سے تو ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے، کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا، انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا۔ فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے، جب انسانوں میں بھیجنا تھا تو انسان ہی کو بھیجنا تھا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا، جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے، وہ انسانی شکل میں آئے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا، یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت رسول آئے، لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ حضرت نوح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا، 950 برس تک اڑا ہوگا۔ آپ کو تو ابھی 10-11 برس ہوئے ہیں، وہ 950 برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ معاملہ وقت کا ہے، ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے ان کو دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی، لیکن یہ کہ نہیں، ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا معجزہ دکھائیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ تمہارے ہی اس نذیر نمایاں رب میں قوم عاد، قوم ثمود، یہ سب کے سب تھے، اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو، قافلے لے کے جاتے ہو، تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں، قوم لوط کے شہر بھی آتے ہیں، یہ سب تم دیکھتے ہو۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے۔ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے۔ ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزا نے اور حبل نے دنیا پیدا کی ہے، ایسے قومن نہیں تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کس نے بنائے، کہیں گے اللہ نے بنائے۔ تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے۔ شرک ان کا کیا تھا، یہ بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اونچے مقام ہے، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یہ شرک تھا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہ کتبہ اللہ نے لکھ لیا ہے، علی نفسہ اپنے اوپر، یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے، ہم کوئی شے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ والذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تو مار پڑے گی، سزا پڑے گی، سختیاں ہوں گی۔ اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا، یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے، انبیاء و رسل کے لیے، صدیقین اور شہداء کے لیے، صالحین کے لیے۔ تم جو کچھ جھیل رہے ہو، جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو، جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا، تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلہ ملے گا، تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا اعلان ہوگا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے
کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے، پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و سزا ہونی ہے۔ تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے دور کرو۔ لہو ما سکن فی اللیل والنہار، اور اسی کا ہے جو کچھ کہ ساکن ہو جاتا ہے رات میں، اور یہاں مقابلے کا لفظ محذوف ہے، وما تحرک فی النہار، اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت۔ یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت ہے، وہ سکون کے لیے نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، وہ اسی کا ہے جو کچھ کہ رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔